بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پہلے سیشن کا یہ لاسٹ لیکچر ہے، چوتھا لیکچر ہے۔ حقوق الزوجین ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو ابھی ہم نے شوہر کے حقوق کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ کچھ حقوق کا تو پہلے بھی تذکرہ آ چکا کہ وہ مشترک حقوق ہیں۔ حق استمتاع ہے، وراثت کا حق ہے، نسب کا ہے، حسن سلوک ہے۔ تو شوہر کے جو خاص حقوق ہیں ان میں سب سے پہلے جس کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے وہ ہے اطاعت، فرما برداری۔ لفظ تھوڑے سے مشکل ہیں، مطلب عورتوں کے لیے ان کو نگلنا مشکل ہے، بولنے کے اعتبار سے تو نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کچھ کڑوی گولیاں ہوتی ہیں، لیکن نگل جائیں تو بہت فائدہ دیتی ہیں۔ تو احادیث میں جیسے ہم نے کہا کہ اگر ہم عورتوں کے حقوق کو ایک لفظ میں سمرائز کریں تو وہ لفظ کیا ہے کہ مردوں کو ان کے ساتھ حسن معاشرت سے، اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ اگر مردوں کے حقوق کو ہم ایک لفظ میں سمرائز کریں، ایک لفظ میں کہ ان کے جتنے حقوق ہیں آپ ان کے لیے ایک لفظ استعمال کر لیں، تو وہ لفظ اطاعت ہے۔ چونکہ مرد گھر کا بڑا ہے، خاندان ایک ادارہ ہے، اس ادارے میں کوئی نہ کوئی منتظم ہوگا۔ ظاہری بات ہے کہ ادارے میں 2 یا 2 سے زائد منتظم ہوں گے تو معاملہ چلے گا نہیں۔ تو خاندان کا بھی ادارہ ایک سے زیادہ منتظم اگر اس کو چلانے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں چلے گا۔ پھر یہ چیز بہت فطری اور نیچرل ہے کہ جو دینے والا ہوتا ہے نا وہی منتظم ہوتا ہے۔ میں اگر امپلائی ہوں، تنخواہ لے رہا ہوں، تو میں کہوں کہ ایڈمنسٹریشن میرے پاس ہونی چاہیے، نہ کہ وہ جو مجھے تنخواہ دے رہا ہے، پے کر رہا ہے۔ لاجیکل سی بات ہے، سب لوگ مجھے بیوقوف کہیں گے۔ تو جو لگا رہا ہے، جو دے رہا ہے، ظاہری بات ہے اس کا ہاتھ اونچا ہے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ ہے حدیث کے الفاظ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ لاجیکل بات ہے، دینے والا لینے والے سے بہتر ہے۔ تو مرد اگر خرچ کر رہا ہے، قرآن نے کہا نا کہ قوام اس لیے، ذمہ دار اس لیے، یا آپ کہیں کہ جی ایڈمنسٹریٹر اس لیے کہ وہ خرچ کر رہا ہے۔ اب عورت گھر سے باہر جب ملازمت کے لیے، جاب کے لیے نکلتی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا باس ہے، کسی کی سیکٹری بن رہی ہے، یا سیکٹری نہیں بن رہی تو کہیں ملازمت کر رہی ہے، وہاں تو 8 گھنٹے کی پابندی کر رہی ہے، لے رہی ہے نا۔ تو سب کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی تنخواہ لے رہی ہے، سیلری دے رہی ہے، تو اس نے اپنی ذمہ داریاں، اپنی ڈیوٹیز پوری کرنی ہے۔ باس اس کو کھینچتا بھی ہے، سارا کچھ کرتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہے، کام وقت پہ نہ کرنے پہ ہلاتا جلاتا بھی ہے، وہاں تو سب کو سمجھ میں آتی ہے۔ تو گھر میں بھی تو وہی ہے نا، وہی معاملہ ہے۔ آپ اس کو سیلری نہ کہیں، مرد خرچ تو کر رہا ہے، سیلری سے زیادہ خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب وہ خرچ کر رہا ہے تو گھر کے ادارے کا وہ سربراہ ہے، اور عورت کو اس کا فرما بردار رہنا ہے۔ یا تو عورت خود خرچ کرنے والی بن جائے نا، وہی ہم نے بات کی تھی۔ اگر وہ گاڑی کے دونوں پہیے ہیں تو یورپ میں تو انہوں نے پھر 2 پہیے برابر ہی بنائے ہیں نا۔ انہوں نے کہا بی لائن میں پیچھے آ کے کھڑی ہو جاؤ، برابر کی ہو تم ہماری طرح کی۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ جی ہر معاملے میں عورت کو جو ہے وہ اہمیت دی جائے، اس کا کام پہلے ہونا چاہیے، اس کو ہم ترجیح دیں، لیڈیز فرسٹ کے ہم نعرے لگائیں، پھر مرد گھر کا سارا خرچ اٹھائے، اور عورتیں پھر بھی کہیں کہ جی ہم برابر کیوں نہیں ہیں۔ برابر تو تبھی ہوگے کہ جب آپ دونوں پھر برابر خرچ اٹھاؤ، یا تو پھر بات چلیں کہیں بھی کچھ سمجھ میں آتی ہے۔ اور ویسے اگر عورت جو ہے نا وہ برابر کا خرچ گھر کا اٹھا رہی ہو نا، پھر وہ سہتی بھی کوئی نہیں ہے، پھر معاملہ وہاں پہ نا گھر کا امبیلنس ہو جاتا ہے۔ تو جہاں عورت اپنے شوہر پہ ڈیپینڈنٹ ہو تو وہاں یہ معاملہ ہے کہ عورت کو کیا کرنا ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے، فطری نظام یہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ عورت پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اس کے شوہر کا۔ یہ بھی نہیں کہا اس کے والد کا، اس کے شوہر کا۔ شادی کے بعد اس کے شوہر کا حق زیادہ ہے، کیونکہ اب اپنے شوہر کی ولایت میں ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مرد کے اوپر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اس کی ماں کا۔ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ قرار دیا گیا۔
اسی طرح ایک اور روایت ہے سنن ابی داؤد کی، اور بہت معروف روایت ہے، آپ سب حضرات نے سنی ہوگی، کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا. یہ مطلب بیک گراؤنڈ تو اس کا یہ تھا نا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آئے یمن سے ہو کے اللہ کے رسول کے سامنے سجدہ کیا. اللہ کے رسول نے کہا معاذ یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے شاہان عجم کو دیکھا کہ ان کی عوام ان کو سجدہ کرتی ہے، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں، آپ کی تعظیم آپ کی رسپیکٹ آنر کے لیے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں. پھر کہا کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اب یہ حدیث جو ہے نا بہت زیادہ کھٹکتی ہے. ایک خاتون نے ایک مرتبہ مجھ سے سوال کیا، کہنے لگے یہ کیا بات ہے، مطلب مرد کو خدا بنانے والی بات ہے یہ تو. اگر میں ریئلسٹک ہو کے بات کروں تو یہ تو مرد کو خدا بنانے والی بات ہے. آپ میرے اوپر کوئی فتویٰ نہ لگائیں، لیکن مجھے بتائیں، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کیوں کہی. اصل میں یہ نہیں کہا کہ اس کو، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ اس کو سجدہ کرے، یہ کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یہ سجدہ بیسیکلی کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ایک علامت ہے فرما برداری، انتہائی فرما برداری، انتہائی درجے میں سبمسونیس کی، کیونکہ اس کے بغیر گھر کا ادارہ چل نہیں سکتا. یہ نہیں کہا کہ اس کو تم معبود بنا لو. وہ جس کنٹیکس میں پوچھ رہے تھے حضرت معاذ بن جبل، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے اللہ کے رسول وہ اپنے بادشاہوں کی اتنے فرما بردار ہیں تو وہ اپنی فرما برداری کو شو کرنے کے لیے سجدہ کرتے ہیں. وہ بادشاہوں کو کوئی تھوڑا معبود سمجھتے تھے. تو آپ ہمارے لیے پیغمبر رسول ہیں تو ہم بھی آپ کو سجدہ کریں. تو اس کنٹیکس میں بات ہو رہی ہے. تو اتنی زیادہ گویا کہ فرما برداری مطلوب ہے عورت سے کہ جیسے کوئی آدمی جو ہے وہ کسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، یعنی اتنا فرما بردار ہو جائے کہ اپنے آپ کو اس کے سامنے سجدہ ریز کرتے ہیں. جب تک یہ سبمیسو نہیں ہوگی اس وقت تک گھر کا ادارہ نہیں چلے گا. یہ اچھا اب یہ عورت کے لیے کیوں ہے، مرد کے لیے کیوں نہیں ہے؟ بھئی مرد شور عورت کا کیوں نہیں فرما بردار؟ اس میں بات یہ ہے کہ ہر ایک کو اللہ نے ہر ایک سے آزمایا ہے. کچھ چیزیں عورت کے لیے آزمائش ہیں، کچھ مرد کے لیے آزمائش ہیں. تو عورت کی آزمائش اصل میں اس میں ہے، یہ بات اس کو سمجھنی چاہیے. اس کی آزمائش ہی اصل میں اس میں ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مرد کا فرما بردار ثابت کرنا ہے. اگر وہ اس آزمائش میں پوری نہیں اترے گی، اپنے آپ کو ثابت نہیں کرے گی اور اس چکر میں پڑ جائے گی کہ وہ بھی میری برابر کی مخلوق ہے، میں اس کی فرما برداری کیوں کروں، وہ میرا فرما بردار کیوں نہ بن جائے. حالانکہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کا ایک درجہ اونچا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، جسمانی اعتبار سے بھی اور خرچ کرنے کی وجہ سے بھی اس کا درجہ تم سے اوپر ہے. اس لیے تمہیں اس کا جو ہے وہ فرما بردار ہونا ہے. جیسے کہ تم کہیں پہ اگر جاب ملازمت وغیرہ کرو تو تمہیں فرما بردار ہونا پڑتا ہے، تبھی ادارے کا نظام چلتا ہے. لیکن دوسرا یہ کہ یہ تمہارے لیے آزمائش بھی ہے. اگر تم اس آزمائش میں کامیاب ہو تو تم جنتی ہو. اب کتنی واضح حدیثیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مطلب وہ روایات ہیں نا کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے، تو جنت سے جس دروازے سے چاہے مرضی داخل ہو جائے. کتنی بڑی بات ہے. یعنی اس کی تو جنت ہی اس میں ہے، جنت ہی اس میں ہے. جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ نے اسے سوال ہی 4-5 ڈالے ہیں. 4-5 اللہ نے عورت سے سوال پوچھے ہیں. ان 4-5 میں سے ایک سوال یہ ہے جو امپورٹنٹ ترین ہے. کوسچن پیپر میں جیسے ہم کہتے ہیں یہ پہلا کوسچن تو یہ امپورٹنٹ، یہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، اس میں تو چوائس ہی نہیں. تو اللہ نے جو اس کو امتحان ڈالا اس امتحان میں اہم ترین سوال یہی ہے. اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئی تو وہ جنت کے جس دروازے سے مرضی چاہے داخل ہو جائے جنت میں. ناکام ہو گئی، اسی طرح مرد کو اور امتحان ڈالے گئے. اس کے لیے تو جہاد کے بھی امتحانات ہیں، اسے تو اپنی جان بھی دینی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی ہے تو یہ اصل میں اس پرسپیکٹو کے ساتھ ہے، اس کانٹیکس کے ساتھ ہے کہ یہ بیسیکلی عورت کے لیے امتحان ہے. عورت کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. اب وہ یہ کہے کہ جی مجھے یہ سوال کیوں ڈالا گیا اطاعت کا، مرد کو کیوں نہیں ڈالا گیا؟ بھائی مرد کو جو ڈالا گیا وہ تمہیں نہیں ڈالا گیا. مرد کو جو تمہاری صورت میں سوال ڈالا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی تو کہتا ہے نا میں اس کے پیچھے ذلیل ہو رہا ہوں.
اس سے جا کے پوچھو تو وہ کہتا ہے اس سے بڑی آزمائش ہی کوئی نہیں ہے، عورت سے بڑھ کے میرے لیے کوئی آزمائش ہی نہیں ہے. تو اس کو جو تمہاری صورت میں سوال ڈالا گیا ہے تو وہ اس کے لیے زندگی بھر کا سب سے بڑا سوال اور ایک چیلنج بنا ہوا ہے. اس کی اپنی جگہ پہ آزمائش لگی ہوئی ہے. ہر بندہ آزمائش میں، ہر ایک کو اللہ نے مختلف سوالات سے آزمایا. تو ایک روایت جو کہ پہلی بھی گزری ہے، اللہ کے رسول نے کہا بہترین عورتیں کون ہیں کہ جب مطلب بہترین بیوی کون ہے جب تم اس کی طرف دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے. مطلب خوش کرنے سے مراد یہی ہے کہ سمجھتی ہو، مرد کی ضرورت کو سمجھتی ہو، انڈرسٹینڈ کرتی ہو اور اس میں لیت و لال کرنے والی نہ ہو. یہ نہیں کہ بیمار بن کے بیٹھ جائے، میری طبیعت ٹھیک نہیں، یہ وہ. تو اب طبیعت ٹھیک بھی ہو لیکن یہ ہے کہ اس کو جیسے پریشرائز کرنے کے لیے یا ویسی جیسے چیزوں سے جان چھڑانے کے لیے اس کی ضرورت کا احساس نہیں کیا، جیسے مرد عورت کی ضرورت کا احساس نہیں کرتا بعض اوقات، کہتا ہے یہ چھوٹی چیز ہے. اسی طرح عورت بھی نہیں کرتی، ریئیکشن میں آ کے اس کی ضرورت کا احساس نہیں کرتی. تو جب تم اس کو دیکھو تو وہ خوش کر دے، اور جب تم اس کو کوئی بات کہو تو وہ تمہاری بات مانے اور تمہاری غیر حاضری میں اپنی عزت کی اور تمہارے مال کی حفاظت کرے. اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہ جب عورت 5 نمازیں پڑھ لیتی ہے، رمضان کے روزے رکھ لیتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لیتی ہے تو اسے کہا جائے گا کہ جنت سے جس دروازے سے بھی چاہے جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی جنت کا ٹکٹ اس کو دنیا میں مل گیا. ایک اور روایت میں سنن ترمذی کی، کوئی بھی عورت جو کہ فوت ہوئی اور اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی. ویسے بڑی کیا بات، لیکن یہ اس کے لیے آزمائش ہے. اب یہ چیز اس کو ہضم ہی نہیں ہو رہی. ہضم کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ اللہ نے اس کو اس کے لیے آزمائش بنایا کہ اس جیسے انسان کو کہا کہ اس کو ذرا راضی کر کے دکھاؤ جس کے ساتھ تمہارا یہ تعلق ہے، مخالفت کا بھی لگانے کا بھی، اس کو ذرا راضی کر کے دکھاؤ. یہ مشکل دروازہ ہے، یہ مشکل گھاٹی ہے جس کو عبور کرنے کے بعد آگے جنت تیرا انتظار کر رہی ہے. تو اللہ نے مشکل گھاٹیاں جو ہیں وہ بنائی ہیں، مردوں کے لیے بھی بنائی ہیں، عورتوں کے لیے بھی بنائی ہیں. عورت کے لیے مشکل گھاٹی اس کا شوہر ہے، وہ اسے عبور کرنی پڑے گی اگر اسے جنت تک جانا ہے. شوہر کے لیے بھی مشکل گھاٹیاں ہیں، وہ ایک سے زائد ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں صحیح بخاری کی معروف روایت ہے کہ اللہ کے وسلم نے کہا کہ جہنم میں اکثر جو ہے وہ عورتیں ہوں گی، اور اس کی وجوہات کیا ہے کہ اپنے شوہر کی جو ہے وہ ناشکری کرتی ہیں. اگر ان میں سے کسی ایک سے زمانہ بھر تم احسان کرتے رہو، پھر اگر کوئی تم سے کوئی اس کو کوئی کمی بیشی کچھ پہنچ جائے تو فوراً تمہیں تانا مارے گی کہ میں نے تم سے کبھی خیر نہیں دیکھا، مجھے تم سے کبھی کچھ نہیں ملا، یہ ناشکری. ایسے ہے نا جیسے آپ کی اولاد، اگر آپ اس کو ہر چیز جو وہ مانگے آپ اس کو دیتے جائیں لیکن کبھی استطاعت نہیں ہے، یہ ٹوائے مانگ لیا، وہ مانگ لیا، وہ آپ اس کو خرید کے دے سکیں. اب اگر آپ تو مجھے کوئی خرید کے دیتی نہیں تو تکلیف ہوتی ہے، والدین کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہی معاملہ ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی میکے میں جا کے جیسے ایسے برائی کرے کہ مجھے تو اس سے کوئی خیر پہنچتی نہیں ہے، کبھی دھیان اس نے نہیں کیا میرا، تو یہ نہیں. تو سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اطاعت، فرما برداری. اور دوسری چیز احادیث میں جو آ گئی اپنی ناموس کی حفاظت کرنا، وہ تو ہمارے ہاں جو شریف عورتیں ہیں وہ بہرحال کرتی ہیں. بہت کم ہیں جن کے بارے میں آپ کہا جا سکتا ہے کہ جو باہر منہ ماری کرتی ہوں گی، لیکن عام طور پہ کرتی ہیں. لیکن میں نے کہا کہ سب سے مشکل اور کڑوی گولی یہ اطاعت والی ہے، فرما برداری والی. جیسے مرد کے لیے سب سے مشکل کہ عورت کے ساتھ حسن سلوک کرے، کیونکہ اس کو بھی لگتا ہے یار میں اس کے ساتھ کیا کروں، میرے ساتھ تو یہ کرتی ہے تو میں اس کے ساتھ کیسے حسن سلوک کروں، اس کو مشکل لگتا ہے. اس لیے عورت کو بھی فرما برداری مشکل لگتی ہے. تیسری چیز جو ہے، یعنی پہلی ہو گئی شوہر کی اطاعت، دوسری ہو گئی کہ عورت اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے جیسا حدیثوں میں اس کا ذکر آ گیا اطاعت کے ساتھ. تیسری چیز جس کا ذکر آیا وہ بستر پر آنے سے انکار نہ کرے. یہ بہت اہم ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ صحیح بخاری مسلم کی ہے، کہ جب مرد اپنی عورت کو بستر کی طرف بلائے اور وہ انکار کر دے اور مرد غصے کی حالت میں رات گزارے، بے چینی میں، غصے میں، انزائٹی میں،
تو صبح تک فرشتے جو ہے وہ اس عورت پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں. بہت سخت روایت ہے. عورتوں کو یہ ہوتا ہے جی دن بھر کام کاج بھی کریں، ساس سسر کی خدمت بھی کریں، رات کو مرد کا دل ہوتا ہے کہ جی ہم اس کے ساتھ بستر پہ بھی لیٹیں، سوئیں، ہماری دھیان نہیں کیا جاتا. دیکھیں بات یہ مرد کی آزمائش ہے. عورت اس کو کبھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ کہ اس کو اس طرح سے آزمایا نہیں گیا. وہ کبھی مرد کی پوزیشن پہ آ کے سمجھ ہی نہیں سکتی. دیکھیں نا، اس لیے تو مرد زیادہ پیچھا کرتا ہے نا عورتوں کا. ریئر کیسز ہیں کہ عورت مرد کا پیچھا کرے، ریئر کیسز ہیں، یا فلموں میں دکھائے جاتے ہیں. ریالٹی تو یہی ہے کہ مرد عورت کے پیچھے بھاگتا ہے. مرد میں یہ جذبہ، یہ شہوانی جذبہ زیادہ قوی ہے، مضبوط ہے. تو اگر تو مرد کا یہ جذبہ پورا نہیں ہوگا تو دو صورتیں. اگر تو بے دین ہے، باہر جا کے منہ ماری کر لے گا، اور یہی ہمارے یہاں سوسائٹی میں ہو رہا ہے. اور عورتیں شکایت کرتی ہیں اس نے 6 رکھی ہوئی ہیں، 6 عورتیں اس نے رکھی ہوئی ہیں. اب یہ عورت سمجھتی نہیں ہے، جو یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے شوہر نے 6 رکھی ہوئی ہیں اور شروع دن سے ایسا نہیں ہے، 10 سال تک میرے ساتھ ٹھیک رہا ہے، 5 سال تک میرے ساتھ ٹھیک رہا ہے، تو بی بی تمہاری یہ بات خود بتا رہی ہے کہ تم غلط ہو. وہ پہلے دن سے کرپٹ نہیں تھا، 5 سال بعد وہ کرپٹ ہوا، 10 سال بعد وہ کرپٹ ہوا، اور شادی کے بعد کرپٹ ہوا. مطلب اس میں تم برابر کی شریک ہو. تو جب عورت انکار کرے گی، اب ظاہری بات ہے اس کی وہ نیڈ ہے تو بہت سٹرانگ، بہت مضبوط. بے دین ہوگا تو باہر چلا جائے گا، منہ ماری کرے گا، اور باہر ایسی اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. جو اس کی جرت نہیں کرے گا زنا وغیرہ کی، طوائفوں کی طرف نہیں جائے گا، گرل فرینڈ نہیں پالے گا، تو وہ پورن ایڈکشن کی طرف چلا جائے گا. مشزنی جسے ہم کہتے ہیں، میسٹربیشن کی طرف چلا جائے گا. وہ بھی ایک اور مصیبت ہے. کو بہت نیک ہوا تو کڑ کڑ کی زندگی گزارے گا. ٹھیک ہے. تو انسان جب تک شادی سے پہلے انسان ایک چیز کا عادی نہیں ہوا ہوتا. ایک بات اہم ہے، وہ کہتی ہے نا بھائی شادی سے پہلے بھی تو تم نے 20-25 سال گزارے نا، اتنی کیا آخر آئی ہے. شادی سے پہلے عادی نہیں ہوا ہوتا، تو ایک چیز رکی ہوئی ہے نا تو وہ رکی لیتی ہے. لیکن جب انسان ایک چیز کا عادی ہو جائے نا، پھر اس کے بعد جو ایڈکشن یا عادت ہوتی ہے، یہ عادت جو ہے نا وہ پھر انسان کو بہت تنگ کرتی ہے. تو اس لیے شادی کے بعد انسان کی اگر جو سیکشول ڈیزائر ہے وہ پوری نہ ہو تو وہ زیادہ فرسٹریشن میں آ جاتا ہے بنسبت شادی سے پہلے کے. کیونکہ اس وقت کہتا ہے یار اب تو شادی بھی کر لی، اب تو میں خرچ بھی کر رہا ہوں، سارا کچھ کر رہا ہوں. یہ چیزیں اس کے اوپر جو ہے وہ ذہنی طور پہ اس کو ٹارچر کرتی ہیں. تو اس لیے ہمارے دین نے، مطلب یہ بات اب عورتوں کو سمجھ نہیں آتی. عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ مردوں کے حقوق بیان ہو رہے ہیں. مردوں کے حقوق تو ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن اس میں خود عورتوں کا بھی فائدہ ہے. عام طور پہ جہاں پہ بھی لو ہیٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے میاں بیوی میں، اور مرد کی طرف سے اگر آپ کو کوئی نفرت دیکھنے کو ملے گی نا، تو پیچھے آپ جا کے پھرولیں گے، گہرائی میں جا کے یہی ریزن آئے گی کہ میری بیوی مجھے اوائڈ کرتی ہے، بھاگتی ہے مجھ سے، جان چھڑاتی ہے، تو مسائل پیدا کرتی ہے. اب اسی وجہ سے مرد باہر جا کے منہ ماری کرتا ہے. جب باہر جا کے منہ ماری کرتا ہے، یاریاں لگا لیتا ہے، اب اسے تکلیف ہوتی ہے یہ کیا کر رہا ہے. بہت نیک فطرت ہوگا تو سیکنڈ میرج کی طرف چلا جائے گا. اس پہ بھی اس کو تکلیف ہے کہ سیکنڈ میرج کیوں کر رہا ہے، اس پہ بھی مطمئن نہیں. تو وہ خود یہ رستے کھول رہی ہے. وہ اس کے نتائج سے، ابھی تو وہ انجوائے کر رہی ہے، شروع میں تو انجوائے کرتی ہے، سیدھی سی بات ہے. عورت انجوائے کرتی ہے اس بات کو، مرد کو ایکسپلائٹ کرتی ہے. ایک اور بات اہم ہے، عورت مرد سے زیادہ میچیور ہوتی ہے ازدواجی معاملات میں. یہ ہم نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ اس پہ مستقل گفتگو کرتے ہیں. کبھی اس پہ سوچیں، عورت جلد بالغ ہو جاتی ہے، لڑکی جلد بالغ ہوتی ہے لڑکی کی نسبت. ہمارے ہاں لڑکیوں کی بلوغت کی عمر 10 سے 12 سال ہے، لڑکوں کی 13 سے 15 سال ہے. جلد بالغ ہونے کا مطلب
جلد میچور ہونا. خیر اس کو ہم بعد میں موضوع گفتگو بناتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ عورت جو انکار کرتی ہے اپنے شوہر کو یا سرین انکار نہ کرے، اوائڈ کرتی ہے بہانے مار کے، اس کی سیکشول نیڈ کو پورا نہیں کرتی، ڈیزائر کو، اس سے وہ باہر جا کے منہ ماری کرے گا، گناہ کرے گا، تو اس میں عورت بھی برابر کی شریک ہے، بالکل برابر کی شریک ہے. فرشتے لعنت کریں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے اپنی ایک فرض پورا نہیں کیا نا، وہ تو پہلے ہی ملعون ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ گھر کا ادارہ بھی ٹوٹے گا. ایون کہ اگر وہ سیکنڈ میرج کی طرف جا رہا ہے تو اس میں عورت کا نقصان ہے، سراسر عورت کا نقصان ہے، اور وہ اس کو سمجھتی نہیں. تو یہ بیسیکلی ایک اعتبار سے عورت کو بھی سیکیور کیا گیا. نیکسٹ کیا ہے؟ ناشکری نہ کرنا، جس کا ذکر آیا ہے. مطلب یہ اچھا نہیں ہے کہ مرد اگر آپ کا کر رہا ہے اور کبھی اس سے کمی بیشی ہو جائے. اسی طرح مردوں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر عورت جو ہے گھر کے کام کاج کرتی ہے اور کبھی وقت کے کھانا نہیں تیار ہوا تو اب یہ نہیں کہ اب، یا کھانے میں کمی بیشی ہو گئی تو اب یہ نہیں کہ اب انسان شروع ہو جائے. تو تھوڑی بہت کمی بیشی چلتی رہتی ہے. اوورآل آپ دیکھتے ہیں کسی کے ایٹیچیوڈ کو کہ وہ ٹھیک ہے تو آپ اس کو چلاتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے کہ شوہر کو جو شخص پسند نہیں ہے اس کو گھر میں داخل نہ ہونے دے. اس کا بھی روایات میں ذکر آتا ہے. عربوں میں یہ کلچر عام تھا. مطلب یہاں مراد نامحرم، عام طور پہ نامحرم جو قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کزنز ہیں. شوہر کو پسند نہیں ہے کہ بھائی میری غیر موجودگی میں وہ گھر میں آئے، تو عورت کو نہیں آنے دینا چاہیے. پھر بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس کے محرم رشتہ داروں میں بھی کچھ ایسے ہیں جو شوہر کو پسند نہیں ہے کہ وہ گھر میں آئے، کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے گھر میں فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے، وہ آ کے اس کو بھڑکاتے ہیں، میرے گھر میں فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے، ہوتا ہے بعض اوقات، تو عورت ان کو بھی گھر میں نہ داخل ہونے دے. یہ شوہر کا حق ہے. باقی یہ کہ شوہر یہ نہ کرے کہ بیوی کو اپنے گھر والوں سے ملنے سے روک، یہ ایک ظلم ہے. 4 سال 2 سال روکے رکھنا ہے کہ تم اپنی ماں کی طرف نہیں جا سکتی، یہ زیادتی ہے. ٹھیک ہے، تمہارا گھر ہے، اگر تم نے بیوی کو اپنے گھر میں رکھا ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے کسی رشتہ دار کے آنے سے یہاں پہ میرے گھر میں کوئی فتنہ فساد کھڑا ہوگا، تو ٹھیک ہے، تم روک لگا دو اس پہ. لیکن اپنی بیوی کو تم نہیں منع کر سکتے کہ وہ اپنے ریلیٹیوز میں نہ جائے، ان سے نہ ملے. اس کے والدین ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، اسے ان کے ساتھ ایک تعلق ہے. تو اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ عورتوں کے بارے میں نصیحت حاصل کر لو. دیکھو بات یہ ہے کہ اگر تو وہ واضح کسی بے حیائی کے کام کا ارتکاب کریں تو پھر تم ان کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتے ہو. اچھا، یہ جو قرآن میں بھی ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ ہے نا، تو اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ اگر عورت سے تمہیں نشوز دیکھنے کو ملے، نشوز سے مراد یعنی عورت جو ہے نا، یہ نہیں کہ عورت مرد سے اختلاف کرے، نہیں، اختلاف کا اسے پورا حق حاصل ہے. نشوز سے مراد، نشوز کہتے ہیں کھڑا ہو جانا. کیف ننشز ثم نکسو، حضرت عزیر اسلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو کیسے میں گدی کی ہڈیوں کو کھڑا کرتا ہوں. تو نشوز کھڑے ہونے کو، مرد کے مقابلے میں عورت کھڑی ہو جائے کہ جی یہ بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، میں نے فلاں جگہ کرنی ہے. مرد کہے میں نے فلاں جگہ کرنی ہے. ظاہری بات ہے مرد ذمہ دار ہے، اس نے ان کا خرچ اٹھایا، ان کی پڑھائی کا سارا کچھ ان کو پال پوس کے بڑا کیا. اب اگر وہ ایک فیصلہ کر رہا ہے، عورت اس کے مقابلے میں بچوں کی شادیاں کر دیں، یہ نشوز ہے. یعنی گھر کے بارے میں بڑے ڈیسیژن لے لینا جو کہ اصلاً مرد کو لینے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نصیحت کرو. نصیحت کرنے کے بعد پھر دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ آپ ان کو مہاجرون فی المضاجع، علیحدہ کمروں میں، خوابگاہ میں، بیڈ روم میں علیحدہ چھوڑ دو، بستر علیحدہ کر لو، کمرہ علیحدہ کر لو. اللہ کے رسول نے بھی 1 ماہ تک تقریباً جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ جی اس طرح سے معاملہ کیا تھا ازواج کے ساتھ، وہ روایات میں معاملہ معروف ہے. یعنی سننے سے ہمیں ملتا ہے 1 ماہ تک کے لیے. تیسرے سٹیپ پہ یہ ہے کہ آپ ان پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہو، لیکن وہ بھی ضروری نہیں ہے. یہ بھی کہا کہ اجازت ہے، الاؤڈ ہے، لیکن اس میں بھی حدیث نے کیا واضح کی یہ بات کہ واضح طور پہ اگر بے حیائی کا ارتکاب کریں. دیکھیں بہرحال یہ کرپشن تو کرپشن ہے، یہ چیز قابل برداشت نہیں ہے. اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ کرپشن دیکھے اور طلاق دے دے، ڈائیورس دے دے، وہ بڑا نقصان ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ جی میرے بچے ہیں، ٹھیک ہے، اب میں ڈائیورس تو نہیں کر سکتا، اب میں کیا کروں، ان بچوں کو کون پالے گا. اب اس میں وہ جو ہے وہ رشتہ بچا لیتا ہے
ٹھیک ہے، لیکن اس کرپشن کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے، تو اس پہ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں اگر وہ واضح طور پہ بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر تم ان کو مار سکتے ہو، لیکن ایسی مارنا مارو کہ جیسے چوٹ پڑے، زخم آئے، ٹھیک، ڈرانے دھمکانے کے لیے. لیکن اگر وہ تمہاری فرما بردار ہو جائیں تو پھر ان کے اوپر زیادتی کرنے کے لیے رستے تلاش مت کرو. تو یہ اصل میں اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اسی حدیث کے اندر آگے چل کے یہ آیا ہے کہ تمہارا یہ حق ہے ان کے اوپر کہ وہ تمہارے گھر میں کسی ایسے شخص کو داخل نہ ہونے دیں جسے تم پسند کرتے ہو. یعنی کوئی ایسا شخص تم آؤ کہ تمہارے بستر پہ بیٹھا ہے جسے تم پسند نہیں کرتے، وہ ہے بھی نہ محرم، ٹھیک ہے رشتہ دار ہے کہ نہ محرم ہے، تنہائی میں بیٹھا ہے، نہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کانٹیکس میں کہا گیا کہ اگر ظاہر بات ہے یہ خیرت ہے انسان کے اوپر، اس میں اگر وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو یہ مذہب نے نہ بھی کہا ہوتا تو یہ تو نتیجہ یہی نکلنا تھا کسی بھی جگہ پہ. یہ تو کرپشن ہے، اس کرپشن کو تو کوئی برداشت نہیں کرتا، اس خیانت کو. عورت کو کوئی اور پسند ہے تو بھائی تم علیحدہ ہو جاؤ، کسی کے نکاح میں کیوں؟ تمہیں کوئی اور پسند ہے تو آپ کیا کرو، آپ ڈائیورس لے کے علیحدہ ہو جاؤ، اس سے نکاح کر لو، ٹھیک ہے. لیکن کسی کے عقد میں رہتے ہوئے یہ خیانت کرنا یہ درست نہیں. وہ مرد خیانت کرے یا عورت خیانت کرے، دونوں کے لیے درست نہیں ہے. نیکسٹ کیا ہے، عورت جو ہے نا گھر سے نکلنے کے لیے شوہر کی اجازت کی پابند ہے. یہ اہم بات ہے، گھر سے نکلنے کے لیے شوہر کی اجازت کی پابند ہے. شوہر اگر منع کر دے اس کو گھر سے نکلنے پہ، مطلب کسی وجہ سے منع کر دے، تو اس کو وہ پابندی جو ہے وہ قبول کرنی چاہیے. اب ظاہری بات ہے زندگی بھر کے لیے تو پابند کرنے سے رہا نا، وہ تو کوئی عقل مند ایسا نہیں کرے گا، لیکن وقتی طور پہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے بچے چھوٹے ہیں، تم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، تم نے جاوا ملازمت نہیں کرنی ہے، تو عورت کو پابندی قبول کرنی چاہیے. بچے تباہ ہو جائیں گے، تم نے کیا میڈس کے اوپر چھوڑی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اب ظاہری بات ہے میڈس ان کو پالیں گی تو جس طرح سے وہ پالتی ہیں، بچوں کے سائیکولوجیکل ایشو بنتے ہیں، ان کے ایموشنل ہیلتھ کے پرابلمز بنتے ہیں. تو ایسی کوئی چیز جس کو دیکھتے ہوئے یہ مرد جو ہے یہ سمجھے کہ عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، گھر کو ٹائم دینا چاہیے، بچوں کو ٹائم دینا چاہیے، تو وہ ایسی پابندی عائد کر سکتا ہے، اور یہ مرد کا حق ہے اور عورت کو اس کو پورا کرنا چاہیے. نیکسٹ کیا ہے، عورت کا جو ہے نا گھر کا کام کاج کرنا، یہ بھی مطلب مرد کا حق ہے. اگرچہ ہمارے ہاں اس معاملے میں بھی تھوڑا سا غلو ہو رہا ہے. میں کراچی میں گیا تو وہاں ایسے کچھ دروس وغیرہ تھے، تو بعض نوجوان مجھے ملے، کہتے ہیں ہم مذہبی گھرانے میں شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے والدین نہیں مانتے. تحریک سے وابستہ نوجوان تھے، دینی تحریک سے، اسلامی تحریک سے. میں نے کہا آپ کے والدین کیا کہتے ہیں؟ والدین یہ کہتے ہیں کہ مذہبی عورت کو گھر میں لانے کا مطلب ہے ایک بوجھ گھر میں لے آؤ. میں نے کہا والدین یہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی کراچی میں مفتی صاحب کئی جو ہے وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ عورت کے اوپر گھر کا جو کام کاج ہے نا یہ لازم نہیں ہے. عورت کے لیے کوئی لازم نہیں ہے کہ گھر میں جھاڑو پھیرے، کھانا پکائے. کون سی نص موجود ہے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ عورت نے کھانا بنانا ہے، شوہر کے کپڑے دھونے ہیں، استری کرنے؟ میں نے کہا اچھا. اب بات یہ ہے کہ اگر اس طرح آپ نصوص پہ چلیں گے تو پھر تو یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ شوہر نے اتنا کما کے دینا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے بیوی کو اتنا کما کے دینا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بیوی کو گیزر لگوا کے دے، سپلٹ اے سی لگوا کے دے، صوفہ کم بیڈ گھر میں لے کے آئے، ٹھیک ہے، اوون لے کے آئے؟ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. کہاں نص سے نکالیں گے؟ بہت ساری چیزیں قرآن نے ایک اشارہ دے دیا اور بہت اہم ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ سورہ بقرہ میں. دیکھیں بہت سے حقوق جو ہیں قرآن نے کہا عرف سے ثابت ہوں گے. عرف سے، رواج کیا ہے؟ اگر عرف یہ ہے کہ عورتیں گھروں کا کام کاج کرتی ہیں تو عورتوں کو گھروں کا کام کاج کرنا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. عورتیں اگر عرف یہ ہے سوسائٹی کا، معاشرے کا کہ کھانا پکاتی ہیں تو انہیں کھانا پکانا ہے، گھر کی صفائی کرتے ہیں تو انہیں گھر کی صفائی کرنی ہے. اور اگر عرف یہ ہے کہ مرد نے جو ہے وہ گھر میں گیس، بجلی، پانی اس کا کنیکشن لگوا کے دینا ہے تو اس نے لگوا کے دینا ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے. اس کے لیے ہمیں کوئی قرآن حدیث کی دلیل نہیں ملے گی. تو بہت سے حقوق یا بعض حقوق قرآن نے بیان کر دیے، مرد کے ہوں یا عورت کے ہوں، لیکن کچھ حقوق کو عرف کے ساتھ وابستہ کر دے. تمہاری سوسائٹی کا جو عرف چل رہا ہے بس اس کے مطابق چلو.
تو اب یہ معاملہ ہے کہ عورت کا جب لینے کا معاملہ آئے تو پھر تو کہیں کہ جی عرف یہ کہتا ہے اور عورت کا یہ حق بنتا ہے، اور جب عورت کا دینے کا معاملہ ہے تو اب آپ کہیں کہ جی قرآن میں کہاں لکھا ہے. ایون کہ اگر آپ نان نفقے کی بات کرتے ہیں نا، تو نان نفقے میں فقہا میں ایک بحث پیدا ہوئی کہ نان نفقے کا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ٹھیک ہے مان لیا، کتنا دے تو اس حکم پہ عمل ہو جاتا ہے. تو بعض فقہا نے کہا کہ جو اچھا ہے کھاتا پیتا ہے وہ دن میں 2 مد گندم دے دے. جو 2 مد کتنا ہوتا ہے؟ 2 مد کا مطلب ہے کہ 1 kg آپ سمجھ لیں، 1 کلو گندم دے دے. جو ذرا مڈل کلاس سے ہے تو وہ کوئی 700-800 گرام گندم دے دے. جو ذرا لوئر کلاس سے ہے تو وہ ½ کلو گندم دن میں دے دے بیوی کو. یہ پھانک لو تو نان نفقے کا خرچہ پورا ہو جائے. اس طرح اگر مطلب آپ نے شریعت کی باتیں کرنی ہیں تو پھر دوسری طرف بھی موجود ہیں فقہا کے اقوال. مولانا طارق جمیل صاحب بہت مطلب ان کی ریسپیکٹ ہے، آنر ہے، لیکن بعض اوقات وہ عورتوں کے حقوق بیان کرتے کرتے وہ بھی ایسی باتیں کر جاتے ہیں. پھر دوسری طرف بھی تو بیان کرو نا، دوسری طرف بھی تو فتاوی موجود ہیں نا، انہی فقہا کے موجود ہیں جو بیان کر رہے ہیں کہ کتنا نان نفقہ ہے. پھر عورتوں کو ذرا سناؤ. ایک فقی نہیں، 4 فقہا کا کہنا یہ. اب یہ فتویٰ سنیے گا، 4 کا، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد. انٹرسٹنگ فتویٰ ہے. 4 کا کہنا یہ ہے کہ عورت اگر بیمار ہو جائے شدید، جیسے کوئی کینسر، کوئی موذی مرض ہوتا ہے، شوہر کے لیے اس کا علاج کرانا لازم نہیں ہے. اس کے علاج کی ذمہ داری اس کے باپ کی ہے. کیوں؟ جیسے جو کرائے کا جو مکان ہوتا ہے نا، اس میں تھوڑی بہت مرمت تو کرائے دار کے ذمہ ہوتی ہے. اگر کوئی بڑی جو ہے وہ تبدیلی ہو یا خرچہ ہو تو وہ مالک مکان کے ذمہ ہوتا ہے. تو شوہر اس کی حیثیت کرائے دار کی سی ہے. پھر اس طرح تو آپ فقہ میں اگر گھستے ہیں تو ایک طرف نہ بیان کریں، دوسری طرف کی بھی ذرا بیان کریں نا، تو خود ہی بیلنس پھر پیدا ہو جائے گا. پھر عورتوں کی بھی چیخیں نکلیں گی، وہ بھی کہیں گی ہمیں اب مفتیوں سے فتوے نہیں چاہیے، فقہ والے حقوق ہمیں نہیں چاہیے، جو معاشرے میں چل رہا ہے نا وہی ہمیں چاہیے. تو بس بات صرف یہی ہے کہ وہ فقہ ایک خاص تناظر میں، ایک خاص دور میں، وہ اس وقت کے حساب سے وہ فتاوی ٹھیک تھے، چل رہے تھے. آج وہ عرف چینج ہو گیا، تو جب عرف چینج ہو جائے تو فتویٰ بدل جاتا ہے. یہ بنیادی اصول ہے. تو عرف چینج ہونے کی وجہ سے آج وہ فتویٰ نہیں دیا جائے گا. نہ یہ دیا جائے گا کہ جی شوہر ذمہ دار نہیں ہے، باپ جو ہے وہ اس کا میڈیکل کا خرچہ اٹھائے گا. نہ یہ فتویٰ دیا جائے گا کہ جی عورت ذمہ دار نہیں ہے گھر کا کام کاج کرنے کی، شوہر جو ہے وہ خود جو ہے وہ جھاڑو پھیرے یا کوئی میڈ رکھے. نہیں، ایسا نہیں. باقی یہ ہے کہ اگر عورت کے جہاں سے وہ بیوی لے کے آیا ہے وہاں پہ اگر کوئی میڈ ویڈ کا رواج ہے تو شوہر کو چاہیے کوئی فیسیلیٹیٹ کر دے، کوئی میڈ وغیرہ گھر میں رکھ لے. اور عام طور پہ رکھ بھی لیتے ہیں، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے میرے خیال میں. تو گھر کا کام کاج کرنا یہ اہم ہے. ایک یہ ہے کہ کیا مرد جو ہے وہ عورت کو ہر جگہ اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے؟ یہ کویسچن بھی پیدا ہوا ہے، کیا یہ اس کا حق ہے؟ جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جی ایک شہر سے دوسرے شہر، تو اب اسلام آباد میں جاب ہے، پھر لاہور میں شفٹنگ ہو گئی، پھر ٹرانسفر کراچی میں ہو گئی. تو اب عورت کہے کہ جی نہیں، میں اب مطلب اسی طرح سے پھرتی رہوں تمہارے ساتھ، پورا پاکستان گھومتی رہوں. بعض سرکاری محکمے یا ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جہاں 3-4 سال بعد آپ کو کہیں پھینک دیتے ہیں. نہیں، یہ شوہر کا حق ہے کہ وہ بیوی کو اپنے ساتھ رکھے، بلکہ اس میں بیوی کا فائدہ ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے یہ بیوی کا حق ہے. بلکہ ان بیویوں سے پوچھنا چاہیے کہ جن کے شوہر باہر بیٹھے ہیں 2-4 سال، کیا اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہیں؟ تو وہ تو کہتی ہیں کہ ہم تو چاہتی ہیں. تو یہ بیسیکلی شوہر کا نہیں بلکہ بیوی کا بھی حق ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. مطلب اس میں نہیں ہونا چاہیے ایسا معاملہ. پھر یہ ہے کہ کیا شوہر جو ہے وہ بیوی کو ملازمت سے یا تعلیم وغیرہ سے روک سکتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بیوی کے ملازمت کرنے میں کوئی حرج نہیں، ممانعت نہیں اگر شوہر راضی ہے.
اور بیوی بھی چاہتی ہے گھر میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے تو بیسیکلی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ گھر کا خرچہ جو ہے وہ چلائے۔ اب بیوی کہتی ہے کہ جی نہیں، مطلب ہمارا اسٹیٹس کم ہے، ہم بڑھانا چاہتے ہیں، اپنا لائف سٹائل اچھا کرنا چاہتے ہیں، تو شوہر کہتا ہے بیوی پھر تم خود باہر نکل کے کما لو، مجھے تو کوئی بہتر ہو جائے گا، تو وہ نکل کے کما لیتی ہے اپنا لائف سٹائل بہتر کرنے کے لیے، تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے ستر و حجاب کے احکامات کے ساتھ۔ لیکن اگر بیوی چاہتی ہے کہ وہ ملازمت کرے اور شوہر چاہتا ہے کہ نہیں، تو پھر ظاہری بات ہے اگر یہ پھڈا پڑ گیا ہے تو اب اس میں شوہر اگر گھر کا خرچ اٹھا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بیوی جو ہے وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے لیے ملازمت کرنا مطلب وہ ممکن ہی نہیں ہوگا نا، پھر بات سپریشن تک پہنچ جائے گی، لاجیکل بات ہے ہی نہیں۔ دوسرا یہ کہ علم حاصل کرنا، ہاں جو تو ضروری علم ہے اس میں شوہر کو روکنا نہیں چاہیے، جیسے دین کا ضروری علم ہے، کوئی بھی ضروری علم ہے شوہر کو اسے روکنا نہیں چاہیے۔ لیکن جو علم جو ہے وہ فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، اوبلیگیٹری نہیں ہے، اب وہ بھلے دین کا علم ہو، جیسے وہ کہے کہ جی میں نے 4 سال کا عالمہ فاضلہ کورس کرنا ہے، یا میں نے جو ہے وہ ایم فل پی ایچ ڈی کرنی ہے، اور شوہر کہتا ہے کہ نہیں بیوی گھر کی طرف توجہ دو، 4 بچے ہیں گھر میں، کون دیکھے کون سنبھالے گا، تمہیں پی ایچ ڈی کی پڑھی ہے، بچے رول جائیں گے ہمارے، تو پھر جو ہے وہ بیوی کو شوہر کی جو ہے وہ پابندی کرنی چاہیے۔ تو یہ بہرحال کچھ حقوق ہیں جو کہ مردوں کے حوالے سے ہمارے سامنے آ گئے، کچھ حقوق کا تذکرہ ہم نے عورتوں کے حوالے سے کیا، کچھ حقوق کا تذکرہ ہم نے مردوں کے حوالے سے کیا، اور اس میں ہم نے کہا کہ عورتوں کے جو حقوق ہیں اگر ہم ان کو سمرائز کریں تو وہ یہ ہے کہ مرد کو اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے، دل بڑا کرنا چاہیے، نظر انداز کرنا چاہیے۔ قرآن نے بھی یہ کہا کہ نظر انداز کر دو، اللہ نے تمہیں بڑا بنایا ہے، تو اخلاق میں بھی نا اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرو، درگزر کر دیا کرو۔ اور شوہر کے جو حقوق بیان کیے ہیں ان کو اگر ہم ایک لفظ میں سمرائز کریں تو وہ یہ کہ عورت کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ شوہر کی فرما برداری کرنے والی ہو، سبمسو ہو، ٹھیک ہے، اس کو آپ اطاعت گزار کہہ لیں، فرما بردار کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات وہ دل کی رضامندی سے مانے، بس اگر اس نے کچھ کہہ دیا تو بس اس کو کر لے۔ باقی یہ ہے کہ اگر شوہر اس میں کوئی زیادتی کر رہا ہے تو یہاں نہیں تو اللہ کے ہاں تو بہرحال اس کو جواب دہ ہونا ہے، اور شوہر کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ بڑا بنایا تو اس کو ساتھ میں ڈرایا بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈرایا کہ اپنی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ، اور تم نے زیادتی نہیں کرنی، خود جو ہے نا وہ تم اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے رہو، اپنا احتساب کرتے رہو، تو بڑے آدمی کو اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے۔ چلیں جی، یہ ہمارا پہلا سیشن تھا، تو انشاءاللہ سے اب جو ہمارا نیکسٹ سیشن ہے اس میں ہم ان اصولوں کی اپلیکیشن کی طرف جائیں گے۔